السلام علیکم ناظرین، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قدیر اعجاز کی بازیابی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی۔ عدالت کے روبرو ایس ایچ او اور سی سی پی او لاہور کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا، غیر تسلی بخش قرار دیا، اور عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج تقریباً 12 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مغوی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اغوا کار کون تھے، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون لے کر گئے، اور اس کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کی گئی، اس کے علاوہ ان کے موبائل فونز کی بات کی گئی اور ان کی لوکیشن کی بات کی گئی، تو کوئی بھی پیش رفت نہیں تھی جس پر عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اور عدالت نے کہا کہ 28 مارچ کو عدالت جو ہے وہ آپ کو ایک آخری موقع دے رہی ہے، اگر آپ نے مغوی کو بازیاب نہ کروایا تو پھر آئی جی پنجاب کو اسی دن طلب کیا جائے گا، اور پھر عدالت جو ہے وہ سخت اقدامات جاری کرے گی۔ دوسری جانب فرحان چشتی بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان کی اغوا ہونے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تقریباً 12 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی رپورٹ، کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ عدالت میں نہیں جمع ہوا، اور کوئی ابھی تک نہیں بتا سکا کہ ان کو کون لے کر گیا، یعنی وہ جبری گمشدہ ہیں، اور ریاست اس بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک جج صاحبہ نے تو فرحان چشتی کی درخواست ہی ناقابل سماعت قرار دی تھی، جسے چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے ہی اہم کیسز کی سماعت تھی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی۔ آج جسٹس سردار اسحاق خان، انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک بڑی اہم درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ 26 جنوری کو، جن کی مدت ملازمت مکمل ہو چکی ہے، لیکن آج 2 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، گزرنے کو ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نئے چیف الیکشن کمیشنر کا نام جو ہے وہ نہیں دیا گیا، کمیٹی نہیں بنائی گئی، اور 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ایک شک رکھی گئی تھی کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر جن کی مدت ملازمت مکمل ہو جاتی ہے اور نیا چیف الیکشن کمیشنر نہیں آتا، تو اس وقت تک پرانا، یعنی جس کی مدت ملازمت مکمل ہے، وہ ہی اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ تو اس وقت چیف الیکشن کمیشن اور اراکین جو ہیں وہ مدت ملازمت مکمل کر چکے ہیں، لیکن انہیں وہی فیسلٹیز مل رہی ہیں، انہیں وہی مراعات مل رہی ہیں، انہیں وہی تنخواہ مل رہی ہے، اور جو انہوں نے حال جنرل الیکشن میں کیا تھا وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جان بوجھ کر جو ہے وہ نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں کر رہی۔ ریاست اس لیے نہیں کر رہی کہ نیا چیف الیکشن کمیشن اگر غیر متنازع آتا ہے، غیر جانبدار آتا ہے، تو پھر جو فارم 47 کے تحت اس وقت ممبران قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی سیٹیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں کی جا رہی۔ اور آج درخواست ظاہر کی ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ 26 جنوری کو مدت ملازمت مکمل تھی، اور جو قانونی پروسیس تھا اس کو شروع ہی نہیں کیا گیا، اور آج تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ عمر ایوب خان کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت یہ قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر ارکان قومی اسمبلی کے نام دینے کی ہدایت کی جائے۔ چیئرمین سینٹ کو ارکان سینٹ کے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ وزیر اعظم کو آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بامعنی مشاورت کے احکامات جاری کیے جائیں، اور چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی آئینی مدت ختم ہونے کے باوجود عہدے پر رہنے کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا جائے، اور مدت پوری ہونے کے 45 دن کے بعد ان کے تمام کیے گئے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ تو یہ درخواست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست ریگولر بینچ کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا اس کو آئینی بینچ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور اس درخواست پر فیصلہ کب ہوتا ہے، جبکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے سب تہس نہس کر دی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر ایک روایت ہے، ایک رولز ہیں کہ جب بھی کسی جونیئر جج کے پاس کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور اسی دن سینئر جج کے پاس بھی اس وکیل کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا، تو پہلے سینئر سنے گا پھر جونیئر سنے گا، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے، یعنی توہین عدالت آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر قانونی ماہرین جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، اور درخواست سزا معطلی کی سماعت تھی، یعنی اگر اس پر سماعت ہو جاتی ہے
عدالت نوٹس جاری کر دیتی تو عمران خان جو ہے وہ عید سے پہلے رہا ہو سکتے تھے، لیکن عدالت کی جانب سے فوری درخواست وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، جبکہ وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، کچھ وقت کے لیے یہ عدالت جو ہے یہ سماعت ملتوی کرے یا اس کو آخر میں رکھ لے، لیکن عدالت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو سماعت کو ملتوی کر رہے ہیں اور عید کے بعد رکھیں گے۔ جبکہ ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو عدالت وہ درخواست جو ہے وہ انتظار کے لیے رکھ دیتی ہے، کیونکہ سینئر اعلیٰ عدالت جو ہے وہ اس پر فیصلہ، یعنی ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں جب ایک وکیل کا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں مقرر ہے، نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی اس نے جانا ہے، تو اس کا منشی جا کے صرف یہ بتاتا ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں فلاں جج کے پاس ان کا کیس لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ آئیں گے، تو عدالت جو ہے وہ آرام سے وہ فائل جو ہے وہ سائٹ پر رکھ دیتی ہے، اور جب تک عدالتی وقت ختم نہیں ہوتا عدالت جو ہے وہ پابند ہوتی ہے انتظار کرنے کی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ عمران خان کی درخواست سماعت ہے اور پھر اس کے بعد علیمہ خان جو ہے وہ باہر آ کر عدم اعتماد کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید ان کو لگایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز کو التوا کا شکار کیا جائے، عمران خان کو انصاف نہ دیا جائے، عمران خان کے کیسز میں روڑے اٹکائے جائیں اور انہیں جو ہے وہ انصاف کے اصول کے لیے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے اب یہ درخواست پر سماعت جو ہے وہ عید کے بعد ہوگی، عدالت سے استدعا کی گئی، عدالت نے جو ہے وہ استدعا مسترد کر دی۔ دوسری جانب ناظرین، آج جو ہے وہ توہین رسالت کے جو لائیو براہ راست کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا جسٹس سردار اسحاق خان نے، ان کی عدالت میں جو ہے وہ آج ایک غیر معمولی ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اور اس کے کانسیکوینسز وہ کس پیراہے میں جج صاحب نے یہ بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرینڈ آ گیا ہے، فوج کے خلاف وی لاک کر کے 5 کروڑ تک کمائے جا سکتے ہیں اور یہ بیانیہ لوگوں کو بھی پسند ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا کہ اس نہج پر کیوں آ گئے ہیں، یعنی یہ معاملہ اس نہج تک کیسے پہنچ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف ویلاگ سننا پسند کرتے ہیں اور پھر جو کر رہا ہے اس کو بڑے ڈالرز ملتے ہیں۔ یہ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ پھر وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ جن ممالک کا ڈیفنس مضبوط نہ ہو انہیں توڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے بھی ریمارکس یہ ہے کہ جہاں عوام کا ڈیفنس کے ساتھ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو انہیں توڑنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی جج صاحب نے بتایا کہ جب عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو پھر وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے۔ 71 میں بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہوا، پاکستان 2 لخت ہوا، کس وجہ سے کہ وہاں کی عوام کا اعتماد نہیں تھا اداروں پر، ڈیفنس پر، ریاست پر، اور پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا۔ اور آج صورتحال بالکل اسی طرح ہو گئی ہے کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، ہم ان لوگوں کی بالکل سپورٹ نہیں کرتے جو ریاست کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے، جو ریاست کے خلاف جو ہے وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلا تفریق ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو ریاست کو مان رہے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق ایک پورے دائرے کے اندر ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوگا تو پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا، جس طرح اس وقت سمیع بلوچ، مہرنگ بلوچ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور آج مینگل جو ہے سردار اختر مینگل، وہ بھی اب باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی احتجاج اناؤنس کر دیا ہے اور وہ بھی پرامن لوگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ریاست کو سوچنا ہوگی۔ یعنی یہ وہی بلاول بھٹو ہے نا جو کہتے تھے، جو گالیاں نکالتے تھے اس وقت جب محترمہ مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، اور آج جب سمیع بلوچ کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ جو ہے وہ نوچا جا رہا ہے، تو آج بلاول بھٹو کہاں ہیں؟ اس وقت بلاول بھٹو کہاں تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو جو ہے سرے بازار جو ہے وہ ان کی عزت تار تار کی جا رہی تھی؟ یہ دوہرا معیار ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بدزن ہو چکی ہے، عوام بددل ہو چکی ہے، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔